شطرنج اور سیاست دونوں بڑے بے رحم کھیل ہیں، لیکن ان میں ایک قدر مشترک ہے۔ دونوں میں حریف کو پچھاڑنے سے پہلے انہیں مکمل طور پہ دست و پا کیا جاتا ہے۔ بڑی صفاقی کے ساتھ ایک دوسرے کے سپاہی مارے جاتے ہیں، بڑی صفائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاتھی اور گھوڑے گرائے جاتے ہیں۔ بڑی چالاکی سے وزیر کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے، اور اس کھیل میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بادشاہ چاروں طرف سے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ چاروں شانے چت ہوئے اور پھر موت کو قبول کرنے کے سوائے اس پاس کوئی چارہ نہیں بچتا۔ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی آج کل کچھ اسی قسم کے حالات سے دوچار ہے۔ 28ویں ترمیم کی صورت دونوں جماعتوں کو چیک میٹ مل چکا ہے۔ دونوں جماعتوں نے اس ترمیم سے بچنے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، پہلے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی، ماحول کو گرم کرنے کی کوشش کی۔ حسب روایت بلاول بھٹو مسلم لیگ نون سے روٹھ گئے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنے منظور نظر صحافیوں کے ذریعے خبریں چلوائیں کہ بلاول بھٹو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کھیل میں مسلم لیگ نون بھی پیچھے نہیں تھی، وہ بھی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی رہی۔ لیکن جب دونوں نے دیکھا پی ٹی آئی تو اپنا میچ کہیں اور فکس کر چکی ہے، تو اس بعد پرائم منسٹر شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اب آپ اپنی اسکرین پہ کل ہونے والی اس اہم ملاقات کے مناظر دیکھیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں رہنماؤں کے چہروں پہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ ان کی باڈی لینگویج پہ بڑا اطمینان ہے۔ اور اس ملاقات میں صرف ایک چیز غیر معمولی تھی، اور وہ ہے بلاول بھٹو اس ملاقات میں شریک نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اہم ملاقات میں کیا طے پایا؟ کیا پیپلز پارٹی کے تحفظات دور ہو گئے؟ اب وہ 28ویں ترمیم کی منظوری کے لیے مسلم لیگ نون کا ساتھ دے گی؟ میری چڑیل بتا رہی ہے کہ نئے ترمیم میں 2 تجاویز شامل کی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی تو ان میں سے بیشتر تجاویز سے پہلے ہی اتفاق کر چکی ہے۔ صوبوں کی تقسیم کے بجائے انتظامی یونٹس بنانے کی تجویز صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ متعارف کرائی گئی۔ اس کے علاوہ وفاق کا ایک اور اہم مطالبہ یہ تھا کہ صوبوں کی سیکیورٹی انتظامات پہ جتنا خرچہ آتا ہے وہ خرچہ متعلقہ صوبہ برداشت کرے۔ اب یقین مانے پیپلز پارٹی اس تجویز کو بھی تسلیم کر چکی ہے، اور حکومت سندھ وفاق کو اپنے حصے کی رقم بھی ادا کر رہی ہے۔ اگر آپ کو میری اس بات کا یقین نہیں ہے تو میں آپ کو خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کی گفتگو سنوا دیتا ہوں۔ وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سندھ اور پنجاب اپنے اپنے سیکیورٹی اخراجات برداشت کر رہے ہیں، صرف کے پی کے کی حکومت جو ہے اس فارمولے پہ اعتراض ہے، اور اب زبردستی ان سے رقم وصول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ پنجاب اور بلوچستان نے تو دے دیے سندھ پنجاب، کیونکہ انہوں نے اپنے بجٹ میں ڈالے تھے۔ خیبر پختونخوا نے نہیں دیے، تو خیبر پختونخوا کو نہ فائنینس کو اس طرح کا نہ کوئی خط لکھا گیا ہے، نہ کوئی ایسی بات کی گئی ہے، لیکن جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایڈ سورس ریڈکشن کر سکتے۔ تو پیپلز پارٹی کے 3 بنیادی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ این ایف سی ایوارڈ ہے، دوسرا مسئلہ کراچی کی بطور ایک انتظامی یونٹ خود مختاری ہے، اور تیسرا مسئلہ آبی وسائل کی تقسیم کا فارمولا۔ وہ نہیں چاہتی کراچی اس تسلط سے آزاد ہو، وہ نہیں چاہتی قومی وسائل کی تقسیم کے فارمولے میں کسی قسم کا کوئی رد بدل ہو، وہ نہیں چاہتی کہ پانی کی تقسیم کا فارمولا نئے سرے سے طے کیا جائے، وہ نہیں چاہتی کہ ملک میں نئے آبی ذخائر کام ہوں، نئی نہریں نکالی جائیں۔ بلاول بھٹو آج صرف اس لیے اہم فیصلوں میں شریک نہیں ہو رہے تاکہ کل کلاں انہیں نہروں یا پانی کے ایشو پہ کوئی تحریک لانچ کرنی پڑے تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوں۔ نئی نہروں کے ایشو پہ پیپلز پارٹی نے پچھلی مرتبہ بھی یہی کیا تھا۔ پہلے اسلام آباد میں بیٹھ کے حکومت کے ساتھ سب کچھ طے کر لیا، بعد میں اندرون سندھ احتجاج کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ قوم پرست جماعتیں اور گروہ جنہیں خود پیپلز پارٹی برسوں پہلے نگل چکی تھی، پیپلز پارٹی نے ان سب قوم پرست گروہوں کو سندھ کی سیاست میں دوبارہ زندہ کیا، سڑکوں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اور کمال یہ ہے کہ جو ہی نہریں نکالنے کا منصوبہ واپس لینے کا اعلان ہوا، سندھ کے تمام قوم پرست گروہ سیاسی منظرنامے سے ایسے غائب ہوئے کہ آج تک ان کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہی فلم اب دوبارہ چلے گی۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ بن کر ابھریں گے، اور بلاول بھٹو زرداری مزاحمت کی علامت بن کر سیاست میں اپنی جگہ بنائیں گے۔ رہی مسلم لیگ، تو نئے انتظامی یونٹس بننے سے اس کا ووٹ بینک کو متاثر تو ہوگا نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ نئی انتظامی سیٹ اپ کے ذریعے جنوبی پنجاب میں بھی اپنی جگہ بنا لے، ملتان ڈی جی خان اور بہاولپور میں بھی اپنا ووٹ بینک کریٹ کر لے۔